دور کی اپنی پولیٹیکل اور سوشل کنڈیشنز تھیں، تو جو انوائرمنٹ تھا ایک خاص، جب اسلام کمزور تھا اور اپنی طاقتور نہیں ہوا تھا، اسلام کی اپنی ریاست، سلطنت اور حکومت قائم نہیں ہوئی تھی، مسلمان مظلوم تھے، محکوم تھے اور چھپ کے اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، یا دور جاہلیت اور دور کفر و شرک سے نکلے تھے تازہ، تو ایک گریجول پروسیس تھا انہیں ایمان کی اعلیٰ منزلوں کی طرف لے جانے کا، تو اسلام تدریجاً نافذ کیا جا رہا تھا، احکام قرآنی تدریجاً نازل کیے جا رہے تھے یکے بعد دیگرے، تاکہ جیسے جیسے حالات ان کے بہتر ہوتے جائیں اور ان کی کنڈیشنز امپروو کرتی چلی جائیں، تو احکام قرآن پہلے سے زیادہ مضبوط، پختہ اور قوی یا سخت، جس پر عمل کرنا اب آسان ہو جائے، وہ اترتے چلے جائیں۔ تو گویا پہلے لوگوں کو، سوسائٹی کو تیار کیا جا رہا تھا اور ان کی تیاری کے مطابق نئے نئے احکام درجہ بدرجہ نازل کیے جا رہے تھے۔ تو اس طرح پہلے احکام منسوخ ہوتے اور بعد کے احکام ناسخ ہوتے، اور وہ منسوخ ہونا یا نسخ کا عمل بھی من وجہن ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سارے کے سارے A to Z ایبروگیٹ کر دیے گئے، ریپیل کر دیے جائے، نہیں، بعض اینگلز سے، بعض جہتوں سے، بعض امور میں ان کی اپلیکیشن، انفورسمنٹ جو ہے وہ سسپینڈ کر دی جاتی اور ان کی جگہ نئے آرڈر کی، کمانڈمنٹ کی انفورسمنٹ آ جاتی۔ تو یہ نسخ کا ایک عمل تھا قرآن مجید میں، جو کہ بمشکل اس وقت مفسرین کی تحقیق کے مطابق 5 آیات تک ناسخ و منسوخ کا یہ عمل ملتا ہے۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اسی نسخ فی القرآن کی طرح میری احادیث میں بھی نسخ کا عمل ہے، یعنی میری بہت احادیث ایسی ہیں، کیونکہ 23 برس کا ایک پورا عرصہ ہے نا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ بعثت ہے، تو حضور علیہ السلام نے جو فرمایا مکی دور میں، اور بہت سی چیزیں ہیں جو لوکل سرکمسٹانسز کے مطابق، جو امیجیٹ جو کنڈیشنز تھیں لوگوں کی، اس کے مطابق ایک حکم صادر فرمایا۔ بعد ازاں وہ حالات بدل گئے، تو حالات کے بدلنے کے ساتھ حکم بدلنا لازم ہو گیا، تو آقا علیہ السلام نے دوسرا حکم دے دیا، تو دوسرا حکم پہلے کا منسوخ ہو گیا۔ تو حدیث میں روایتاً پہلا بھی درج ہو گیا، کسی صحابی نے جب پہلا دور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا اور پھر وہ باہر تبلیغ کے لیے چلا گیا، یا جہاد کے لیے کہیں باہر گیا، یا تجارت کے لیے باہر گیا، باہر تبلیغ کے لیے سیٹل ہو گیا، یا اس کی شہادت ہو گئی یا وفات ہو گئی، تو اپنے اسی سفر کے دوران یا باہر کے قیام کے دوران جو کچھ اس نے پہلے زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا، یا آنکھوں سے آقا علیہ السلام کی سنت میں سے جو عمل دیکھا تھا، وہ آگے روایت کر دیا۔ پھر تابعین، تبع تابعین کے طریق سے وہ روایت آگے چل پڑی، وہ روایت پھر آگے کنوے ہوتی گئی، کتابوں میں درج ہو گئی۔ بعد ازاں جب حالات بدل گئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مناسب سمجھا کہ جو رعایت اس وقت دی گئی تھی، اب لوگ ایمان میں پختہ ہو گئے ہیں، عمل کا کے عادی ہو گئے ہیں، اور زیادہ کثرت کے ساتھ، سختی کے ساتھ اب بہتر عمل کو، اونچے درجے کے عمل کو اپنا سکتے ہیں۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے اس کو ریپلیس کر کے ایک نیا آرڈر دے دیا، نئی سنت جاری فرما دی۔ اب پہلے زمانے میں یہاں سے کسی چلے جانے والے نے یا باہر کے ملک سے ایک آیا، قبول ایمان کیا، 1-2 مہینے رہا، ایک عمل دیکھا، واپس اپنے ملک میں چلا گیا اور جا کے نیریٹ کر دیا، رپورٹ کر دیا، اور اس کو بعد کے زمانے کا عمل معلوم نہیں ہے کہ بعد کے زمانے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نیا آرڈر جاری کیا۔ تو یہ ایک بالکل نیچرل پروسیس تھا سوسائٹی میں، جس طرح ایوولوشن ہوتا ہے حالات کا، پولیٹیکل ایوولوشن، سوشل سرکمسٹانسز کا ایوولوشن، ریلیجس تھاٹس اور اس کے سرکمسٹانسز کا ایوولوشن۔ تو یہ ایوولوشن کا ایک ایوولوشنری پروسیس ہوتا ہے، ڈیولپمنٹل پروسیس ہوتا ہے، ایک ارتقاء کا عمل ہوتا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ احکام چلتے چلے جاتے ہیں اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ یہ ایک فطری عمل ہے، تدریج کا عمل ہے، اس کو گریجول انفورسمنٹ کا عمل کہتے ہیں، اور یہی نسخ تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میری احادیث بھی بعض احادیث کو اسی طرح منسوخ کرتی ہیں جس طرح یہ عمل نسخ قرآن کی آیات میں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں سنت رسول اور حدیث رسول کا ایک رول، ایگزیکٹلی شرعی رول بیان کیا جا رہا ہے کہ سنت ہی ایک حکم شریعت دیتی، اور حالات کے بدل جانے کے بعد پھر نئی سنت اور نئی حدیث ایک نیا حکم شرعی دیتی۔ تو مثلا پہلے ایک وقت میں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا اوائل دور میں، جب لوگ دور جاہلیت سے، کفر و شرک کے دور سے نکلے، تو اس وقت منع فرمایا حضور علیہ السلام نے قبروں کی طرف جانے کا اور قبروں کی زیارت کرنے کا یا قبروں پہ وزٹ کرنے کو منع فرمایا۔ تو انیشل زمانے میں حکم تھا منع کا، بعد ازاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیٹیگوریکلی اور پازیٹیولی اور امپیریٹیولی حضور علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ اب قبور کی زیارت کو جایا کرو۔ اور اس حدیث میں آپ نے خود فرمایا، ایک ہی حدیث ہے جو منسوخ حصے کو بھی بیان کر رہی ہے اور ناسخ حصے کو بھی بیان کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں منع کرتا تھا اوائل دور میں قبروں کو وزٹ کرنے سے، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں، یہ میرا حکم ہے کہ اب قبروں کی زیارت کو جایا کرو، قبروں کی زیارت کو جایا کرو۔ تو زیارت قبور کا حضور علیہ السلام نے حکم دے دیا۔ یہ حدیث صحیح ہے اور مرد اور عورت، ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے اب اس کا اطلاق عام ہو گیا، اس کی اجازت عام ہو گئی۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے اپنی اور اپنے صحابہ اور اہل بیت کی سنت سے اس عمل کو ثابت کیا۔ تو اسی طرح پہلے حکم تھا کہ اگر آگ پر پکی ہوئی چیز کوئی کھا لی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد وضو دوبارہ کریں۔ بعد ازاں اس کو منسوخ کر دیا کہ اب آگ پر پکی ہوئی چیز، کھانا، سالن، روٹی بھی کھا لی تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں نے دو چیزیں جسٹ نمونے کے لیے کوٹ کی ہیں۔ اس طرح کے بہت سے احکام مل جاتے ہیں جو اپنے اپنے وقت پہ گریجولی نسخ کے عمل سے گزرے ہیں۔ تو یہ قرآن اور سنت دونوں کا ایک عمل ہے جو شرعی اعتبار سے برابر چلتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راوی ہیں، دونوں صحابہ سے حدیث مروی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمل قلیل فی سنت خیر من عمل کثیر فی بدعت، فرمایا کہ سنت کی اتباع میں تھوڑا عمل بھی اپنے اجر کے اعتبار سے، قبولیت کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے، اثر کے اعتبار سے اور بلندی درجات اور قبولیت کے اعتبار سے تھوڑا عمل اگر اتباع سنت میں ہو تو وہ بدرجہ بہتر ہے اس عمل سے جو اپنی مقدار میں، تعداد میں تو بہت زیادہ ہو، کوانٹم میں، مگر وہ بدعت پر مبنی ہو۔ تو گویا حضور علیہ السلام نے یہاں بھی اتباع سنت کے تحت کیا گیا تھوڑا سا عمل بھی بدعت کے تحت کیے گئے کثیر عمل سے زیادہ بابرکت اور زیادہ مقبول اور زیادہ ماجور اجر والا قرار دیا۔ تو یہاں بھی لفظ سنت عین شرعی معنی میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک اور حدیث ہے، ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ما احدث قوم بدعتا الا رفع مثلها من السنہ۔ بدعت سے مراد دراصل وہ حکم ہے یا وہ عمل ہے وہ کہ جس کو احکام دین، اساسی احکام دین اور فرائض دین اور اساسی احکام شریعت کے طور پہ دین کا حصہ بنایا جائے۔ مثلا نماز، 5 نمازیں، یہ دین ہے۔ کوئی شخص نیا حکم جاری کر دے کہ اب نمازیں 4 ہو گئیں، 4 پڑھیں گے یا 3 پڑھیں گے یا 6-7 نمازیں، تو نمازیں کم کر دیں یا نمازیں بڑھا دیں تو یہ بدعت ہوا۔ من احدث فی امرنا ھذا فلیس منا، جو ہمارے اس امر یعنی امر دین میں کوئی نیا فتنہ نکالے، خواہ دین کو کم کر دے خواہ دین کو بڑھا دے، تو وہ بدعت ہوئی۔ مثلا کوئی حج کو منسوخ کر دے، یہ بدعت ہے۔ رمضان کے روزے ہیں، ماہ رمضان کے، کوئی کہہ دے یہ محرم میں شروع کر دیے جائیں گے، اب سہولت ہی ہے، یا یہ کہہ دے کہ گرمیوں میں پرابلم آتا ہے، رمضان روٹیٹ کرتا ہے، اس کو سولر منتھس کے حساب سے سردیوں میں کر دیا، یہ بدعت ہے۔ اور یہ رد بھی ہے، مذموم بھی ہے، گمراہی اور جہالت بھی ہے، اور دخول دوزخ کا سبب بھی ہے، یہ بدعت کا معنی ہے۔ اسی طرح حج ہے، کوئی شخص کہے کہ جو لوگ دور سفر نہیں کر کے جا سکتے، جن کے پاس پیسے نہیں، محروم رہتے ہیں، وہ اپنے ملک میں کوئی جگہ بنا دی یا یہ کام کر لیں تو ان کا فرض حج ادا ہو گیا، یہ بدعت ہے۔ تو کوئی شخص نیا دعوی نبوت کر دے معاذ اللہ، یہ بدعت ہے۔ ارکان دین میں سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں سے کسی ایک کو ساقط کر دے، یہ بدعت ہے، یا کسی ایک کو بڑھا دے، یہ بدعت ہے۔
کوئی جھوٹی نبوت کا، خواہ ذلی نبوت کے نام پر، خواہ بروزی نبوت کے نام پر، خواہ ذیلی نبوت کے نام پر